بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسپرٹ آف اسلام چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ عزیز طلبہ، سندھ بورڈ کی 11ویں جماعت کی اسلامیات کے لیکچرز کے سلسلے میں پچھلے لیکچر میں ہم نے اسلامیات کے باب اول کے سبق قرآن مجید کے تعارف کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج کے لیکچر میں باب اول کے اگلے سبق وحی کا مفہوم، وحی کی اہمیت، وحی کی اقسام اور وحی کی صورتوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس سے پہلے کہ سبق کا آغاز کریں، اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل اسپرٹ آف اسلام سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کے مزید لیکچرز ملتے رہیں۔ تو چلتے ہیں سبق کی طرف۔ اس طرح سے اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے، سب سے پہلے نمبر پر وحی کا مفہوم بیان کیا گیا ہے کہ وحی کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ وحی عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لفظی معنی خاموشی یا پوشیدہ طور پر دل میں کوئی بات ڈالنا یا اشارہ کرنا، یہ 3 معنی ہیں، اور ان 3 معنوں میں سے MCQs کے اندر کوئی بھی معنی پوچھا جا سکتا ہے۔ یہ تو اس کی لغوی میننگ ہو گئی، یہ تو اس کے لغوی معنی ہو گئے، ڈکشنری میننگ ہو گئی۔ شرعی اصطلاح میں وحی سے مراد وہ پیغام، شرعی اصطلاح میں یعنی اسلامک ٹرم میں وحی سے مراد وہ پیغام ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے پیغمبران علیہ السلام تک پہنچایا، یعنی اللہ پاک کی طرف سے انسانوں کی رہنمائی کے لیے درمیان میں اللہ نے اپنے نبیوں کو رکھتے ہوئے جو پیغام انسانوں کے لیے بھیجا اس کو وحی کہا جاتا ہے۔ اس کی اہمیت کے بارے میں بتایا گیا کہ وحی علم کے ذرائع میں سے ایک ذریعہ ہے، یعنی اللہ رب العزت کی طرف سے جو بھی انسانیت کو علم ملنا ہے اس علم کا حاصل کرنے کا ذریعہ براہ راست ہر شخص نہیں ہو سکتا، بلکہ اللہ کی وحی کے ذریعے سے وہ علم ہم تک پہنچتا ہے۔ وحی کے ذریعے سے حاصل کیا ہوا علم یقینی ہوتا ہے، چونکہ یہ اللہ کی طرف سے بھیجا گیا علم ہوتا ہے، اس لیے اس میں کسی بھی قسم کی کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی۔ ایسا علم اتھینٹک علم ہوتا ہے۔ دنیا کے دیگر علوم جو انسانوں نے جس پر ریسرچ کی ہے اس کے اندر یقینی صورت نہیں قائم ہو سکتی، کیونکہ انسان غلطی کر سکتا ہے، اس لیے اس میں بے یقینی ممکن ہے، لیکن اللہ کی طرف سے بھیجا گیا علم یقینی ہوتا ہے۔ سارے پیغمبران علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچائے ہوئے اس پیغام کو اپنی اپنی امت تک پہنچایا اور نبوت کی ذمہ داری نبھائی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے ان تمام نے اپنی اپنی قوموں کو، اپنی اپنی امتوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا پیغام جو وحی کی صورت میں ان پر نازل ہوتا تھا وہ اپنی قوم تک پہنچایا۔ پھر آخری پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کردہ وحی قرآن مجید کی صورت میں ہمارے پاس آج بھی موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گی۔ یعنی جس طرح سے دیگر نبیوں کی طرف وحی نازل کی گئی، انہوں نے اپنی قوموں کو اس کے بارے میں بتایا، اور ہمارے پاس جو ہمارے نبی کے ذریعے سے اللہ کا پیغام بھیجا گیا وحی کی شکل میں، وہ قرآن مجید کی صورت میں قیامت تک ہمارے پاس موجود ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی وحی کا پیغام کتابی شکل میں ہمارے درمیان چھوڑ گئے ہیں۔ اور جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس لیے وحی اور نبوت کا دروازہ بھی بند ہو چکا ہے۔ یعنی نہ تو اب قیامت تک کوئی نبی آئے گا اور نہ کوئی نبی نہ آنے کی وجہ سے کوئی وحی آئے گی۔ اگر کوئی شخص اپنے اوپر وحی اترنے یا نبوت کا دعویٰ کرے گا تو وہ اپنے دعوے میں جھوٹا اور فریبی ہوگا، چونکہ قرآن مجید نے بتا دیا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو لہٰذا اگر کوئی شخص اپنے اوپر وحی کے اترنے یا اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا تو وہ اس لیے جھوٹا ہے کہ وہ قرآنی تعلیمات کے منافی ہے۔ وہی نبوت کی خصوصیات میں سے خصوصیت ہے، اس لیے قرآن کریم میں سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا کہ وہ لوگوں کو اس خصوصیت سے آگاہ کرے۔ یعنی ہر نبی اس بات کے لیے مقرر کیا جاتا ہے کہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ وحی اس پر آئے، اس لیے نبوت کی خصوصیات میں سے وہی ایک خصوصیت اس لیے ہے کہ اگر کوئی شخص نبی ہونے کا دعویٰ کرتا تھا تو اس کی نشانی اس سے وحی کے طور پر مانگی جاتی تھی کہ کیا تم پر وحی نازل ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں
اللہ کا فرمان ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یعنی قرآن مجید میں وحی کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا ہے سورہ نجم کی آیت نمبر 3 اور 4 میں، اور یہ رسول اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں بولتے، یہ قرآن تو ایک وحی ہے جو ان کی طرف بھیجی جاتی ہے۔ یعنی اس میں یہ بتایا گیا کہ اللہ کے نبی جتنے بھی گزرے ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ اپنی طرف سے کوئی بھی نہیں ہوتا، بلکہ وہ جو کچھ بولتے ہیں اللہ کے حکم سے، اللہ کی وحی کے حکم سے ہوتا ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ وقت کا نبی جو کچھ حکم دے رہا ہے یہ اس کی اپنی طرف سے نہیں بلکہ اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ وحی کے مطابق ہے۔ ہر نبی اللہ تعالیٰ کی بھیجی گئی کتاب کے مطابق ہی لوگوں کو ہدایت اور رہنمائی کرتا ہے، ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا منتظر ہوتا ہے اور اس کا ہر عمل وحی کے عین مطابق ہی ہوتا ہے۔ یعنی اپنی طرف سے جس طرح سے بتایا گیا کہ کوئی بھی کام کوئی بھی نبی نہیں کیا کرتا، بلکہ اس کا اٹھنے والا ہر قدم، اس کی زبان سے ادا ہونے والا ہر لفظ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صرف وہی کیا کرتے ہیں جو اللہ کے احکامات میں سے ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد وحی کی اقسام بیان کی گئی ہیں کہ وحی کی دو اقسام ہیں، ایک قرآن کریم جسے وحی جلی یا وحی مطلوع کہتے ہیں۔ وحی جلی کا مطلب ہے واضح وحی جو ہمیں نظر آتی ہے قرآنی شکل میں، یا وحی مطلوع کا مطلب ہوتا ہے ایسی وحی جسے تلاوت کیا جائے، یعنی قرآن مجید ایسی وحی ہے جسے ہم نماز میں تلاوت کرتے ہیں یا ویسے پڑھ سکتے ہیں۔ اور دوسری حدیث و سنت، اور دوسری وحی کون سی ہے؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، جو احادیث مبارکہ کے ذریعے سے ہمیں بتائی گئی، یعنی حضور کا قول اور حضور کا فعل، یہ دونوں وحی کی دو اقسام ہیں۔ حضور کی زبان سے نکلنے والے الفاظ اللہ کی طرف سے نازل کردہ وحی ہیں۔ حضور نے جو زبانی طور پر قرآن مجید کی آیات تلاوت کر کے لوگوں کو بتائیں، یہ ہو گئی وحی جلی یا وحی مطلوع۔ اور دوسری جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو عمل کر کے دکھایا، یہ ہو گیا وحی خفی، جسے وحی خفی یا وحی غیر مطلوع کہتے ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ قرآن مجید میں حکم دیا گیا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو اس کو پڑھا جا سکتا ہے، لیکن اس نماز کا طریقہ کیا ہے، اس پر عمل کر کے دکھانے کا جو عمل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اختیار کیا، اس کو وحی خفی یا وحی غیر مطلوع، یعنی ہوتی وہ بھی وحی ہے اللہ کی طرف سے، لیکن وہ قرآنی شکل میں نہیں ہوتی، بلکہ نبی جو عمل کر کے دکھاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کر کے دکھاتے ہیں، اس لیے اسے بھی وحی کہا جائے گا، لیکن وہ غیر مطلوع ہوتی ہے، یعنی جن کو تلاوت نہیں کیا جاتا۔ یعنی احادیث مبارکہ میں جو احادیث ہم پڑھتے ہیں انہیں ہم نماز میں تلاوت نہیں کرتے، جبکہ قرآن مجید کی آیات کو تلاوت کرتے ہیں۔ وحی کی یہ دونوں قسمیں انسانی رہنمائی میں بڑی اہمیت رکھتی ہیں، یعنی چاہے قرآن مجید کے ذریعے سے وہ وحی ہو، چاہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یا فعل۔ قرآن اور حدیث دونوں ہی شرعی احکام کے بنیادی ماخذ ہیں، یعنی چاہے قرآن کی آیات ہوں چاہے احادیث مبارکہ ہوں، جتنے بھی شرعی احکامات ہیں وہ سارے کے سارے یا تو قرآن یا احادیث سے ماخوذ کیے گئے ہیں، اخذ کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد وحی کی صورتیں بیان کی گئی ہیں۔ قرآن مجید کے مطابق وحی کی 3 صورتیں، وحی کی اقسام 2 ہیں اور وحی کی صورتیں 3 ہیں، یہ بات ذہن نشین رہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ کوئی بات نبی کے دل تک پہنچائی جائے، ایک تو یہ صورت ہو گئی جس طرح سے اللہ کے نبی کے دل میں کوئی بات ڈال دی جائے، تو یہ بھی اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، یعنی اس میں جبرائیل علیہ السلام کا آنا ضروری نہیں، قرآنی آیات کی صورت میں اس کا نازل ہونا ضروری نہیں، صرف نبی کے قلب اطہر میں، نبی کے دل مبارک میں کوئی بات ڈال دی جائے، تو یہ بھی اللہ کی طرف سے وحی کی ایک صورت ہوتی ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ پردے یا اوٹ کے پیچھے سے نبی کو آواز آتی ہے اور اس تک پیغام پہنچتا ہے، جس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں موجود ہے کہ وہ کوہ طور پر جا کر اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی ذات نظر نہیں آتی تھی لیکن اللہ کی طرف سے آواز آتی تھی، تو یہ بھی ایک وحی کی صورت ہوتی ہے جس میں نہ فرشتہ ہوتا ہے نہ آیات ہوتی ہیں، بلکہ براہ راست پردے کے اوٹ کے پیچھے، یعنی اللہ نظر نہیں آتا لیکن آواز آیا کرتی ہے، اس آواز کے ذریعے اللہ کے نبی تک وہ پیغام پہنچتا۔ تو یہ اس کی موسیٰ علیہ السلام کی مثال جو ہم نے بیان کی، یہ اس کی مثال ہو سکتی ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کسی نبی یا رسول کی طرف وحی لاتے ہیں اور پیغام پہنچاتے ہیں۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ فزیکلی طور پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کسی اللہ کے نبی یا رسول کے پاس
اللہ کا پیغام لے کر آئیں. جس طرح سے قرآن مجید کی جتنی بھی آیات ہیں یہ ساری فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے ہمارے نبی پر نازل کی گئیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر ان آیات کی تلاوت کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو یاد کر لیا کرتے تھے. تو یہ تیسری صورت ہے. تو یہ 3 صورتیں ہوئیں. ایک تو دل میں بات ڈال دینا، دوسری پردے کے پیچھے سے آواز آنا، تیسرا جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے آیات کی صورت میں اللہ کا پیغام پہنچانا. یہ 3 صورتیں قرآن میں اس طرح بیان ہوئی ہیں. اس طرح سے بتایا گیا وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء انہ علی حکیم. سورہ شورى کی آیت نمبر 51 ہے، جس میں بتایا گیا کہ کسی آدمی کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ سے بات کرے. ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے کسی کو بات کرنے کی ضرورت نہیں عام انسان کو، مگر وہی کے ذریعے یا پردے کے پیچھے سے یا کوئی فرشتہ بھیج دے. یہ تو تینوں صورتیں اس کے اندر آ گئیں. وہی کے ذریعے سے یعنی دل میں کسی بات کا پیدا ہو جانا، پردے کے پیچھے سے جس طرح سے میں نے آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی مثال دی، اور تیسرا کوئی فرشتہ جس طرح سے میں نے آپ کو جبرائیل علیہ السلام کا بتایا. تو وہ اللہ کے حکم سے جو اللہ چاہے القاء کرے، یعنی بات ڈال دے دل میں یا بات پہنچا دے. بے شک وہ بلند و برتر حکمت والا ہے. عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا. اگر آپ کو لیکچر پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کے مزید لیکچرز ملتے رہیں. ملتے ہیں اگلے لیکچر میں. تب تک والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.